السلام علیکم ناظرین، ڈان اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان علی اکبر خان پروگرام میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان میں عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، فروری میں انتخابات ہوں گے۔ ناظرین، سیاسی جماعتوں نے اپنا جو انتخابی کیمپین ہے وہ شروع کی ہے، اور خیبر پختونخوا پر جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی نظر ہے۔ یہاں پر انہوں نے کنونشنز اور جلسے جلوس بھی شروع کیے ہوئے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں میں ہے۔ ہسٹورک انتخابات ہوں گے کیونکہ آئین جو ہے بار بار داغدار ہو گیا ہے اور ملک میں افراتفری کی صورتحال ہے۔ ایسے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سیاستدانوں سے آپ کی بات کروائیں جو کہ سیاست کے مدجزر اتار چڑھاؤ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو آج بھی ہم نے کوشش کی ہے، اور ہمارے ساتھ آج ایک ایسے سیاستدان موجود ہے جنہوں نے بہت ارلی سٹیج میں اپنی قابلیت کے بنا پر اور ان کے جو اخلاق ہے اس کے بنا پر جو ہے اہم عہدوں پر نہ صرف فائز رہے بلکہ اپنی قابلیت سے انہوں نے ثابت بھی کر دکھایا کہ وہ کر سکتے ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق صوبائی وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی ہمارے ساتھ آج موجود ہے۔ السلام علیکم ہوتی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس مشکل سخت وقت میں، جو کہ انتخابی کیمپین ہے آپ کا، اور آپ نے ٹائم دیا کہ آپ سے بات چیت ہو جائے۔ سر، کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان میں جو سیاست ہے مشکل بنتی جا رہی ہے؟ ایک طرف ووٹر کو راضی کرنا ہوتا ہے، آمادہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ انتخابی نتائج کی فکر ہوتی ہے کہ چرائے نہ جائے۔ آپ کے لیے ان دو میں سے کون سا مشکل ہے؟ یہ دونوں مشکل ہیں۔ اصل میں پاکستان کی سیاسی تاریخ پر اگر آپ نظر رکھیں تو ہماری پوری پولیٹیکل ہسٹری میں بدقسمتی سے جمہوری نظام کو اور سیاسی پارٹیوں کو کبھی صحیح معنوں میں مضبوط نہیں ہونے دیا گیا۔ کچھ جمہوریت کی اپنی غلطیاں تھیں، اور اس کے علاوہ جمہوریت کو کمزور بھی کیا گیا۔ جی، کافی مشکل سے بہت کچھ کھونے کے بعد میثاقی جمہوریت پر اتفاق ہوا، دو بڑی سیاسی جماعتوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تیسری قوت کو موقع دیا گیا ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی، ایک پولیٹیکل لیڈر کو لانچ کیا گیا، ان کو مضبوط بھی کیا گیا اور ان کو نیک نام بھی کیا گیا، اور جیسے جیسے ان کو مضبوط کیا جا رہا تھا تو دوسروں کو کمزور کیا جا رہا تھا، اور جتنا ان کو نیک نام کیا جا رہا تھا تو دوسروں کو بدنام کیا جا رہا تھا۔ اس نے پاکستان کی سیاست کو کافی حد تک متاثر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر بدقسمتی سے سیاست کے اندر جو تلخیاں آ گئیں اور جو نئے رویے دیکھنے کو ملے، بدقسمتی سے اس نے بھی سیاست کو کمزور ہی کیا اور سیاست مزید بدنام ہوئی۔ تو اب ایسے حالات میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جبکہ پچھلے دو الیکشنز جو ہو چکے ہیں اس پر تحفظات کافی سارے تھے اور ہے۔ 2013 میں تو ہمیں دیوار سے لگایا گیا، اور 2018 میں پھر جو ہوا وہ تو سب کے سامنے ہے۔ اس پہ کوشچن میرا ایک ہے کہ 2008 سے 2013 تک آپ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن والے تھے یا جو آپ کے حکومتی لوگ تھے وہ سبھی آپ کے دل دادا رہے، اور عوامی نظر میں بھی آپ جو ہے وہ ایک بے داغ جو ہے وہ 5 سال آپ کے رہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ انتخابات میں آپ گئے 2013 میں ANP کی پوزیشن بہت ہی کمزور رہی، پھر 2018 میں بھی مطلب جو ANP کی جو پوزیشن تھی وہ خراب رہی، حالانکہ انتخابات سے پہلے 1-2 دن پہلے جتنے بھی تجزیے اور جتنے بھی سرویز آ رہے تھے تو اس میں جو ANP ہے پوزیشن اچھی تھی۔ کیا وجوہات تھی 2013 اور 2018 میں؟ 2013 میں تو آج کل لوگ کہتے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ۔ جی، ہماری لیے تو لیول پلینگ دور کی بات، ہمارے لیے تو فیلڈ ہی نہیں تھا۔ جی، یعنی سیاسی میدان میں ہمیں سیاست کرنے کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، الیکشن کیمپین کرنے کے لیے ہمارے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ صحیح۔
بار بار اے این پی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور بار بار اے این پی ہی ٹارگٹ تھی، اس کے لیے کہ لوگوں میں ایک خوف پیدا ہو کہ جی اے این پی ٹارگٹ ہے اور اے این پی سے آپ نے دور رہنا ہے، جی اور تاکہ اے این پی کی لیڈرشپ کو، اے این پی کے کینڈیڈیٹس کو اور کارکنوں کو روکا جائے الیکشن کیمپین سے۔ 2013 میں اے این پی وہ واحد جماعت تھی جو اپنا الیکشن کیمپین نہیں کر پائی تھی۔ 13 کے بعد ہم نے کوشش کی، 5 سال مسلسل وہ کوششیں جاری رہیں، اور 2018 کے انتخابات میں جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ جو تجزیے تھے وہ یہی تھے کہ اے این پی کو خاطر خواہ سیٹس ملیں گی، لیکن اس کے بعد میرے خیال سے شاید وہ کسی کو گوارا نہیں تھا، اور ہمیں مختلف طریقوں سے یہ پیغام بھجوایا گیا کہ آپ الیکشن الائنس کر لیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ جی ہم نے معذرت کی اور ہم نے کہا کہ جی چونکہ 5 سال پی ٹی آئی نے جو اس صوبے کا حشر کیا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہم کسی صورت نہیں چل سکتے، اور شاید اسی کی سزا پھر ہمیں ملی 2018 کے انتخابات میں کہ ہم نے جب الائنس نہیں کیا تو جو سیٹس ہم نے جیتنی بھی تھی اس میں سے کافی ساری سیٹس جو ہے وہ ہم ہار گئے کسی کے مہربانی سے۔ آپ کے لیے جو ہے وہ نتائج کیسے رہے؟ حیران کن تھے؟ دوسرا یہ کہ پاکستان میں اگر کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیا جائے تو آپ نے اسکولوں کے جال بچھائے، میڈیکل کالجز کے جال بچھائے، جو بھی یہاں تک کہ گلیاں بھی جو ہے وہ فرش ہو گئی، مطلب بہت اس کے سبھی لوگ جو ہے، اور طرز حکمرانی بھی آپ کی اچھی رہی۔ تو یہ جو کیا کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ نہیں دیتے لوگ، یا پھر وہ جو دینے والے وہ نہیں دیتے؟ میرے خیال سے شاید ہماری مقبولیت میں کوئی کمی نہیں تھی اس وقت، ہماری قبولیت میں کمی تھی۔ جی اگر ہم قبول ہوتے تو شاید یہ نتائج پھر تھوڑے نہیں بلکہ بہت مختلف ہوتے۔ اب ایک بار پھر سے جو ہے وہ انتخابات جو ہے فروری میں ہونے ہیں، لیکن ابھی سے جو جماعتیں ہیں بالخصوص پیپلز پارٹی اور اے این پی بھی، کیونکہ ایمن ولی خان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور بلاول نے بھی جو ہے اپنے نوشہرہ میں کھل کے کہا کہ اگر انتخابی نتائج پہلے سے طے کرنے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے انتخابات کی؟ کیوں یہ جو سیاسی جماعت ہے یہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں انتخابات سے بہت قبل؟ ایسا کچھ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ ایک تو نیشنل لیول پر اگر آپ دیکھیں تو آج سے تقریباً 2 سال پہلے عمران خان صاحب جہاں پہ کھڑے تھے، آج شاید میاں محمد نواز شریف صاحب اس طرف جا رہے ہیں۔ جی اور 2 سال پہلے جو مشکلات مسلم لیگ کی تھی اور جو میاں نواز شریف صاحب کی مشکلات تھی، آج شاید اس مشکل میں تحریک انصاف ہے اور اس مشکل میں عمران خان ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بہت ہی میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی اگر کسی کو وکٹیمائز کیا جاتا ہے تو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اگر یہ ناروا سلوک نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا تو ہم نے اس کی بھی مذمت کی، اور اگر کل کو یہ ناروا سلوک کسی اور لیڈر یا جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی بھی ہم مذمت کریں گے۔ جی ہاں، اس ملک میں قانون ہے، اور کسی نے بھی اگر اس ملک کی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کسی نے بھی اگر کرپشن کی ہے، کسی نے بھی اگر ریاست کو اور پاکستان کو نقصان پہنچائے تو ضرور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے جس میں شاید ایک تاثر اب پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان میں اب شاید مسلم لیگ نون کے لیے آسانیاں ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیے ایک اپرچونٹی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بڑی یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2/3 میجورٹی لیں گے، ہم حکومت بنائیں گے، اور شاید جتنی یقین سے وہ کہہ رہے ہیں آج کل پاکستان میں اتنی یقین کے ساتھ اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا، نہ ہی کوئی کہہ سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایم کیو ایم کا مسلم لیگ کے ساتھ ملنا، پھر باب پارٹی کا اور بلوچستان کی لیڈرشپ کا مسلم لیگ کے قریب آنا، یہ بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ پیپلز پارٹی اس پوری سچویشن میں انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے، اور ایک میجر پلیئر اس میں ہے تحریک انصاف کا۔ ان کا تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب آیا الیکشنز لڑ سکیں گے نہیں لڑ سکیں گے، وہ
بے گناہ ثابت ہوں گے یا وہ گناہگار ثابت ہوں گے. لیکن عوامی نیشنل پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ صرف ANP کے لیے نہیں ہونا چاہیے, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ دستیاب نہ ہوا اور الیکشنز کنٹروورشل ہوئے تو پاکستان جس کو اس وقت شدید ضرورت ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی, اگر الیکشنز کنٹروورشل ہوئے, فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ نہ ہوئے تو وہ ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور اگر ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. حیدر خان بات چیت جاری رکھیں گے لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین, حیدر خان سے بات چیت جو ہے وہ جاری رہے گی. لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. امیر حیدر خان ہوتی سے بات چیت جو ہے وہ جاری ہے اور بڑی دلچسپ گفتگو ہے. بصیرت رکھتے ہیں پاکستان کے ہسٹورک اور سیاست کے مد و نظر پہ. اس صاحب, آپ نے ایک بات کی کہ جس طرح نواز شریف کو ایک پروٹوکول سا دیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے وہ کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت جو ہے وہ اس میں آئیں گے, آپ بحیثیت اس ملک کے ایک اصولی سیاستدان کے کس طرح دیکھتے ہیں اس کی آمد اور پھر مطلب جو مقدمات کا جو سامنا کیے بغیر ان کو ایک ریلیف ملنا, آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا کرتے ہیں؟ دیکھیے, میاں نواز شریف صاحب کے لیے مطلب ان کا بہت احترام, ان سے ایک بڑا قریبی رشتہ میرا بھی ہے, میرے بزرگوں کا بھی رہا ہے. اور میاں نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, جس طریقے سے ان کو ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور کافی عرصے تک وہ مجبوری کے تحت ملک سے باہر بھی رہے ہیں. لیکن مجھے ان کے جو کانفیڈنس ہے مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. جی, مجھے اعتراض اس پہ ہے کہ جو اپرچونٹی ان کے لیے ہے وہ اپرچونٹی سب کے لیے ہونی چاہیے. اور وہ اپرچونٹی جب سب کے لیے ہوگی اور الیکشنز ہوں گے تو پھر چاہے میاں نواز شریف صاحب جیتیں چاہے کوئی اور جیتے, اس پر اعتراض نہیں ہو سکے گا. لیکن جو اپرچونٹی ان کے لیے ہے, اگر وہ اپرچونٹی دوسروں کے لیے نہیں ہوگی تو پھر چاہے کوئی بھی وہ الیکشن جیتے ان الیکشنز پہ اعتراض ہوگا. آپ سب نے جو ہے عمران خان پہ تنقید کی جو گزشتہ 5 سال یا 10 سال ان کی حکمرانی رہی, لیکن آج جو کچھ نواز شریف کر رہے ہیں یا ایک تاثر جو ہمیں مل رہا ہے تو یہ تو سیاستدان ہی ہے جو کہ مطلب کندھا آگے کر کے اور قوتوں کو اتنا مضبوط کرتے ہیں کہ پھر ان کو نکالنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب کی بات کروں گا. بدقسمتی سے اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد تھوڑا سنبھل کے چلتے اور ان کا رویہ وہ نہیں ہوتا جو ان کا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے, تو شاید آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. صحیح. جب ایک وزیر اعظم اپوزیشن سے ہاتھ ملانا بھی اپنا توہین سمجھے, جب ایک وزیر اعظم اہم ترین معاملات پر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو بھی اپنی توہین سمجھے, جب ایک وزیر اعظم اپنی مخالفین کو جیلوں میں ڈالے, ان پہ بے بنیاد مقدمات بنائیں, جب ایک وزیر اعظم دوست ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو متاثر کرے, جب ایک وزیر اعظم اداروں کے ساتھ لڑے, جب ایک وزیر اعظم اپنی انا کی خاطر اسمبلیز کو غیر قانونی طور پر ڈیزالو کرے, جب ایک وزیر اعظم اپنی سیاست کے لیے ایک خط لہرائے اور پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے, تو ظاہری بات ہے کہ اس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے. لیکن میرے لاکھ اختلافات سے عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب لائک اینی ادر اکیوزڈ, کوئی بھی اکیوزڈ ہو, اس کا یہ حق ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے, اور فیئر ٹرائل عمران خان صاحب کو بھی ملنا چاہیے اور فیئر ٹرائل ان تمام لوگوں کو ملنا چاہیے جن پہ اس وقت مقدمات ہیں. لیکن اگر عمران خان صاحب یہ غلطیاں نہ کرتے تو شاید ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. بہرحال
عمران خان صاحب کا فیصلہ تو اب عدالتوں میں ہونا ہے، عدالتوں نے کرنا ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق وہ فیصلہ ہونا ہے، لیکن باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی میرے خیال سے میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس وقت میرے خیال سے انتقام کی گنجائش نہیں ہے، اتفاق کے لیے منیمم کامن ایجنڈا پر متفق ہونے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا، اسی میں ملک کی بہتری ہے اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کا ابھی تک کوئی موقف یا فیصلہ سامنے نہیں آیا، لیکن اس طرح کی بات یا خدشات ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف پر پابندی عائد کی جائے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس میں ڈفرینشیٹ کروں گا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ جن پہ الزام ہے اور اس وقت وہ ان الزامات کے تحت مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کا کلائمیکس جو تھا وہ 9 مئی تھا۔ 9 مئی کو جو ہوا میرے خیال سے وہ تو نہ کبھی پہلے ہوا تھا اور نہ پھر ہونا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو اگر کل ان پہ یہ ثابت ہوتا ہے یا سائفر جیسا کیس ثابت ہوتا ہے یا کرپشن کے یہ کیسز ثابت ہوتے ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ القادر ہے، یہ چیزیں اگر کل کو ثابت ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر سزا یافتہ کوئی ہو جائے تو اس کے لیے پھر پارلیمنٹری سسٹم میں وہ لیکن اس کا بحیثیت حصہ نہیں ہو جماعت سکتا۔ پر پابندی نہیں ہوگی۔ یہ ہو گئے وہ انڈیویجولس۔ جی اب آتے ہیں جماعت پر۔ اب پی ٹی آئی ایک جماعت بھی ہے، ہمیں پی ٹی آئی سے اختلاف ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کے سوچ نظریے اور پالیسی سے ہم اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور میں کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہوں۔ ناظرین، امیر حیدر خان ہوتی سے بات چیت جاری رہے گی، لیکن لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حیدر خان، اس بار جو ہے آپ کی تیاری بھی ہے جس طریقے سے آپ نے بات کی، لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے گزشتہ 1-2 الیکشنوں میں دیکھا کہ آپ کی جماعت بھی جو ہے نظریں کہیں اور رکھتی ہے اور پھر اینڈ پہ جا کے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ رزلٹ ویسے نہیں آئے جس طرح ہم دیکھ رہے تھے۔ کیا اس بار آپ لوگ عوام پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ ہاں، اس دفعہ نہیں، ہر دفعہ اگر ہم نے بھروسہ کیا ہے یا ہم نے دیکھا ہے تو ہم نے عوام کی طرف دیکھا ہے۔ جو قوتیں الیکشنز کو متاثر کر سکتی ہیں یا جنہوں نے اس سے پہلے الیکشنز کو متاثر کیا ہے، ہم ان سے لڑائی جھگڑے کے حق میں نہیں ہیں، ہم کنفرنٹیشن کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز اور الیکشن کے پروسیس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور میرے خیال سے وہی الیکشن ایکسیپٹیبل ہوگا جس میں لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے۔ ہم نے بھی تقریباً 5 الیکشن دے کے امریت بھی دیکھی، لیکن واحد الیکشن ہے یہ جو آ رہا ہے جس میں الیکشن سکیجول سے پہلے ہی مطلب جو آوازیں اٹھ رہی ہے، خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، ایک طرح سے متنازع جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے میں کیا سیاستدان آپس میں بیٹھ کے جس طرح آپ لوگوں نے کیا تھا میثاقی جمہوریت، ایک اور میثاقی جمہوریت آپ لوگ نہیں کر سکتے 4 سال 5 سال کے لیے، جس میں مطلب جو نئے اسٹیک ہولڈرز آئے ان کو بھی شامل کیا جا سکے؟ میرے خیال سے اس بات کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے شاید، اور سیکنڈلی جس کو بھی اپرچونٹی مل رہی ہے کسی بھی طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے تو وہ اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنی طرف سے کوشش ضرور کی تھی، ایک آل پارٹیز کانفرنس کچھ ماہ پہلے ہم نے اسلام آباد میں کی تھی، ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا تھا، اور جو ہمارا ایجنڈا تھا اس میں الیکشنز بھی تھے، فیئر فری الیکشنز بھی تھے، اس میں بہت اہم نکات تھے جس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہوئیں۔ ہم نے سب کو انوائٹ کیا تھا، صرف ایک پارٹی نہیں آئی، اور بدقسمتی سے وہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف تھی کہ انہوں نے آنا مناسب نہیں سمجھا ہماری انویٹیشن کے باوجود، اور آج اگر آپ دیکھیں تو وہی پارٹی پولیٹیکل آئسولیشن میں ہے۔
آخر میں تو انہوں نے کوشش کی اسد قیصر کی سربراہی میں کچھ ایک دو جماعتوں سے ملے بھی، لیکن پھر وہ بھی اندر ہو گیا. نہیں، وہ تو آپ اب کی بات کر رہے ہیں. جی جی میں آج سے چند ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت جب موقع تھا، چاہے وہ این پی کا پلیٹ فارم ہو، کسی بھی اور پلیٹ فارم پہ اگر موقع دستیاب تھا تو ان کو میرے خیال سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. آج وہ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہو گئے ہیں، جب سب کچھ طے ہو گیا تھا اور میاں شہباز شریف صاحب نے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا تھا اور الیکشنز ہونے تھے. جی اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے مارچ کا اعلان کر دیا جی کہ جی میں نکل رہا ہوں. اگر اس وقت عمران خان صاحب نہ نکلتے اور اس وقت وہ شہباز شریف کو بلیک میل نہ کرتے تو الیکشنز کب کے ہو چکے ہوتے. جی اسد قیصر صاحب یا کسی اور نے جو بھی کوشش کی ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں دین دیٹ واز ٹو لیٹ. پھر پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا. جی اور ابھی میرے خیال سے شاید وہ ماحول ان کو دستیاب نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر ہو جائے تو بہتر ہوگا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے جی اور وہ اس کی کریکشن کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے وہ پولیٹیکل کریکشن کے لیے ہمیں موقع ضرور دینا چاہیے. حیدر خان، اس بار جو ہے ایک نیا تجربہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ایک نئی جماعت قائم کی گئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. اور اب یہ ڈکی چھپی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ اس دن پرویز خٹک صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں سپورٹ حاصل ہے اور ہمیں ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ اچھے طریقے سے لے کے جانے چاہیے. ان پر کیوں آوازیں نہیں اٹھ رہی ہے؟ بالخصوص خاص کر اس میں جو ایک ہم جو دیکھ رہے ہیں ایک بلوچستان ماڈل جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ صوبے کے مفاد میں ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ میں نے تو روز اول سے جس دن پرویز خٹک صاحب اور محمود خان اور ان کے کچھ ساتھیوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کیا، میں نے تو اسی دن یہ کہا تھا کہ کم از کم پرویز خٹک صاحب کو اور محمود خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے کہ پرویز خٹک صاحب 5 سال تک اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے اور وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ تھے. عمران خان صاحب نے ان کا انتخاب کیا تھا. اسی طریقے سے محمود خان 4 سال تک وزیر اعلیٰ رہے اور محمود خان صاحب کا انتخاب بھی عمران خان صاحب نے کیا تھا، وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ تھے. میں 5 سال تک ایک پارٹی کا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہوں. اگر اس پارٹی پر، اس کی پارٹی کی لیڈرشپ پہ برا وقت آتا ہے تو برے وقت میں مجھے ساتھ ہر قیمت پر رہنا ہوگا. اگر برے وقت میں میں ساتھ چھوڑتا ہوں تو میرے خیال سے پولیٹیکلی بھی اور اخلاقاً بھی میں اس کو کوئی مناسب فیصلہ ان کا نہیں سمجھتا. آج جو خامیاں ان کو عمران خان میں نظر آ رہی ہیں اور وہ جہاں بھی جا رہے ہیں عمران خان کی خامیاں وہ گنوا رہے ہیں، جب یہ دونوں چیف منسٹر تھے تو اس وقت کیا ان کو یہ خامیاں یاد نہیں تھی؟ یہ خامیاں ان کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ دوسری بات کہ چلے بس وہ جدا ہو گئے، ٹھیک ہے، ہو گئے جدا، لیکن اب اگر ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ان پہ خصوصی مہربانی ہوتی ہے، تو پھر کہاں کے الیکشنز اور کیسے الیکشنز؟ دیکھیں، تجربات کی تو کوئی گنجائش نہیں. ہم سب اس صوبے کے رہنے والے ہیں. مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں کتنا ووٹ لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کتنی سیٹس نکال سکتے ہیں. ووٹ ان کا ذاتی ہوگا، جتنا بھی ہوگا کم یا زیادہ وہی ان کو ملے گا. پی ٹی آئی کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ نیکسٹ وزیر اعلیٰ ہوں گا. پی ٹی آئی کا ووٹ ان کو نہیں ملے گا. پی ٹی آئی کا ووٹ میرے خیال سے کسی اور کو مل جائے گا، لیکن کم از کم وہ پرویز خٹک صاحب اور محمود خان کو نہیں ملنا. تو اگر پی ٹی آئی کا ووٹ آپ کاؤنٹ نہ کریں ان کے ساتھ اور صرف ان کا اپنا ذاتی ووٹ ہو جائے تو وہ کتنی سیٹس نکال لیں گے؟ آیا وہ اتنی سیٹس ہوں گی کہ وہ صوبے کے چیف منسٹر بن جائیں؟ اگر وہ بنتے ہیں کل کو تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر کسی اور طریقے سے بنیں گے اور وہ پھر میرے خیال سے ان رزلٹس کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جی حیدر خان، ایک اور چیز جو ہم ایک سیاسی طالب علم کے حیثیت سے دیکھتے ہیں،
وہ یہ کہ پہلے سیاسی جماعتیں جو تھی وہ آوازیں اٹھاتی تھی جہاں بھی کوئی زیادتی ہوتی تھی، آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہوتی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ آوازیں اٹھتی تھی اسفندیار ولی خان کے دور میں بھی، اور اب بھی ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندوں کو پکڑا جا رہا ہے ایک سیاسی جماعت کا، اور پھر اگر ان پہ مقدمات بھی قائم ہوتے ہیں، وہ مقدمات جو ہے سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، تو اس پہ سیاسی جماعتیں بولتی کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں، کم از کم میں نے تو بار بار اس پہ بات کی ہے۔ ابھی آپ نے 900 ارب روپے کی بات کی، یہ میرا ہی مطالبہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے تمام حکومتوں کا ملا کے قرضہ پختونخوا کا 100 ارب سے زیادہ نہیں تھا۔ انہوں نے 900 ارب روپے قرضہ لیا، صرف پی ٹی آئی کی 2 حکومتوں نے۔ وہ پیسہ کہاں لگا ہے؟ اس کا کوئی حساب کتاب دے گا؟ آج صوبے میں جو فائنینشیل کرائسس ہیں، تنخواہوں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہاسپٹلس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یونیورسٹیز کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، صحت کارڈ کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بی آر ٹی کی سبسڈی کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بی آر ٹی جیسے آپ نے منصوبے بنا ڈالے ہیں جو فیزیبل ہی نہیں تھے ڈے ون سے۔ یہاں پر نیب کی پینڈنگ انکوائریز پڑی ہوئی ہیں، بلین ٹری سونامی پروگرام کا اربوں ہے، روپے کرپشن کے کیسز، مالم جبا کا ہے۔ اس کا حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ کون کرے گا؟ اگر یہ پیمانہ ہے کہ جی آپ پریس کانفرنس ایک کر لیں اور آپ مزے کریں، تو پھر تو میرے خیال سے لوگ اربوں خربوں کی کرپشن کریں گے، اور کل کو ایک پریس کانفرنس کر کے میرے خیال سے ان کو کلین چٹ مل جائے گی۔ یہ حساب کتاب ہونا چاہیے۔ ناظرین، حیدر خان ہوتی سے بات چیت جاری رہے گی، لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، امیر حیدر خان ہوتی سے بات چیت جاری ہے۔ این پی کی بات کریں گے۔ آپ کا ایک تھنک ٹینک کمیٹی بھی تھی جو کہ 2018 انتخابات کے بعد جو ہے اس کو ختم کیا گیا۔ وہ اہم ایشوز پر جو ہے وہ جائزہ لیتی تھی اور آگے پالیسی بھی دیتی تھی۔ اس کو کیوں ختم کیا گیا؟ کیا ضرورت نہیں تھی یا کیوں ختم کیا؟ نہیں، اصل میں ان دنوں میں ہماری تھنک ٹینک جو بنائی گئی تھی وہ ایک مخصوص حالات تھے اس وقت، ٹیررزم اور دہشت گردی کے حوالے سے، جس میں بار بار تمام ساتھیوں کو ایک جگہ اکٹھے کرنا، بڑی گیدرنگز کرنا، یہ ایک کافی بڑا رسک تھا۔ اس کے لیے پھر یہ راستہ نکالا گیا کہ جی ایک تھنک ٹینک ہم بنا لیتے ہیں۔ پارٹی کے مرکزی صدر صاحب نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا، اور پھر جب بھی کوئی اہم ایشو آتا تھا تو تھنک ٹینک کی میٹنگ ہوتی تھی، اور اس میں وہ ڈسکشنز اور وہ فیصلے ہوتے تھے۔ بعد میں پھر ان فیصلوں کی منظوری لی جاتی تھی سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے اور سینٹرل کاؤنسل سے۔ اب چونکہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہتری آ گئی اور حالات اتنے چیلنجنگ نہیں رہے، تو اس کے بعد پھر ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگز جو ہیں وہ پھر ریگولرلی ہونے لگیں، اور جو ڈسکشنز اور جو فیصلے تھنک ٹینک میں ہوتے تھے اب وہی ڈسکشنز اور وہ فیصلے پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں ہوتے ہیں۔ سر، بین الاقوامی سیاست کی ہم بات کریں تو اے این پی ایک اہم اسٹیک ہولڈر تھی اب سے کچھ عرصہ پہلے تک۔ وہ آپ بادشاہان سے لے کے اسفندیار ولی خان تک جس طریقے سے ہم نے دیکھا انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو یا اچھے ہو، اے این پی کا ایک اہم رول رہا ہے۔ افغانستان پر بھی اے این پی کی پالیسی تھی، بڑی واضح اور کلیئر تھی۔ اب کچھ عرصے سے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی پالیٹکس میں اے این پی کا جو رول تھا وہ بہت ہی محدود ہو گیا ہے۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے، آلدو عوامی نیشنل پارٹی کی ریپرزنٹیشن تمام پروونسز میں ہے الحمدللہ، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری بنیادی قوت جو ہے وہ کچھ مخصوص صوبوں تک محدود ہے۔ باقی صوبوں میں ہماری نمائندگیاں ہیں، لیکن کچھ مخصوص صوبوں میں ہماری نمائندگی زیادہ ہے۔ اور نیشنل لیول پر جو پوزیشن اس وقت پیپلز پارٹی کی ہے، جو مسلم لیگ کی ہے یا باقی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ پوزیشن ہماری نہیں ہے۔ تو فارن افیئرز
اور یہ سارے معاملات جو ہیں زیادہ تر اس میں رول ان پولیٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے جو اس لیول پر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کا اتنا رول نہیں ہوتا۔ ہمارے تعلقات بہت سارے اور ممالک کے ساتھ ہیں، اور وہ اسی لیے ہیں نمبر ون کہ ایک تو وہاں پر ہماری پختون آباد ہے، اور ان پختونوں کے لیے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں، اور دوسری وجہ یہ کہ ہم نے اپنے پوائنٹ آف ویو بھی دنیا تک پہنچانا ہے۔ ہندوستان کے حوالے سے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں جب سے مودی صاحب کی حکومت آئی ہے تو میرے خیال سے ہندوستان کے اب پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رہے جو اس سے پہلے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ اسی انوائرمنٹ میں اب ہم نے بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو افغانستان کے ساتھ تو ظاہری بات ہے کہ تعلقات ہمارے آج کے نہیں ہیں، اور آپ کا ہمسایہ جو ہوتا ہے تو اس سے آپ کا ایک دن کا تعلق نہیں ہوتا، وہ تو آپ کی پوری عمر کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ نے بات کی کہ مطلب بڑی پارٹیوں کا ہے تو اس لیے مطلب جو ہم محدود طریقے سے وہ کر رہے ہیں اپنا، لیکن خاص کر افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ براہ راست صوبے کو متاثر کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ مطلب جو افغانستان اور پاکستان دونوں ہی اچھے ہمسائے اور برادر ملک رہے ہیں۔ اب جو پالیسی ہے پاکستان کی بالخصوص یہ جو افغان مہاجرین کے حوالے سے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی کا موقف اس ایشو پہ کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان اور افغانستان ہمسائے ضرور ہیں، لیکن بدقسمتی سے اچھے ہمسائے نہیں ہیں۔ اچھا ہمسایہ وہ تو ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اس وقت تو ایک دوسروں پہ الزامات رکھ رہے ہیں، اعتماد کا فقدان ہے، اور میرے خیال سے جو اصل معاملات ہیں اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی، بلکہ میرے خیال سے ایسے معاملات کی طرف ہم چلے گئے جس کا مزید نقصان دونوں ملکوں کو ہو رہا ہے۔ دیکھیے، افغانستان اور پاکستان دونوں کو پچھلے 40 سال کے حالات نے متاثر کیا ہے۔ پچھلے 40 سال میں جو یہاں پر ہوا اس خطے میں، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تباہی پاکستان میں بھی آئی اور افغانستان میں بھی آئی، اور آج بھی اس تباہی کے اثرات ہیں، آج بھی وہ تباہی ختم نہیں ہوئی۔ بجائے اس کے کہ دونوں ملک بیٹھ کر اس تباہی سے نکلنے کی کوشش کریں، اس کے جو اثرات ہیں ان کو ختم کریں، ہم مزید اپنی کمپلیکیشنز کو بڑھا رہے ہیں۔ میں آپ کو سمپل اگزامپل دوں گا۔ ایک آدمی جو اس طرف بیٹھا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، یا کوئی اور ایسے کام کر رہا ہے جس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، اب ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا کہ ان عام لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جن کا کوئی تعلق ان تمام چیزوں کے ساتھ نہیں ہے؟ بدقسمتی سے جو اصل گناہگار ہے، جن کی وجہ سے یہ سب حالات خراب ہوئے ہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر وہ وہاں پر ہے تو اس وقت افغانستان کے جو ہیں اس وقت جو بھی حکومت ہے یا جو بھی ہے وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ اگر ہم یہاں پر اگر ہم اس کے نتیجے میں ریئیکٹ کر رہے ہیں تو ہمارے ریئیکشن بھی کس طرف ہے؟ آرڈنری پیپل، عام لوگوں پر۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ جی، آخری کوشچن کروں گا، الیکشن جیتنے کی صورت میں کہاں رہیں گے آپ؟ مرکز جائیں گے یا پھر صوبے میں ہی رہیں گے؟ یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے۔ ANP نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں نے کون سا الیکشن لڑنا ہے، ایک لڑنا ہے، دو لڑنے ہیں، اور جب نتائج آئیں گے اس کے بعد پھر بھی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کہاں رہنا ہے۔ بہت بہت شکریہ امیر حیدر خان ہوتی صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے امیر حیدر خان ہوتی کا پوائنٹ آف ویو ملکی مسائل اور انتخابات پر سنا، اور ان کا بھی یہی موقف ہے کہ انتخابات صاف و شفاف نہیں ہوئے تو پھر جو ہے نقصان عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔